میں ہوں خوشحال خان۔ پورے پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے پی پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ بیشتر اوقات پاکستان سیاسی بحران کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح پیر کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے فیصلہ سنایا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیویلینز کے ٹرائلز ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، جس کے بعد پاکستان میں ہر عام و خاص کے درمیان بحث شروع ہو گئی کہ کیا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملٹری کورٹس کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور کیا اس ملٹری کورٹس میں کبھی سیویلینز کے ٹرائل ہوئے ہیں اس سے پہلے۔ ناظرین، ملٹری کورٹس کا قیام سب سے پہلے 1952 میں عمل میں لایا گیا، لیکن جنرل ایوب خان کے ٹائم میں سن 1967 میں جب پاکستان کے سیاسی حالات کافی خراب ہو گئے تو جنرل ایوب خان نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 1952 آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، جس کے بعد اس کا اطلاق سیویلینز پہ بھی شروع ہو گیا، لیکن اس وقت سیویلینز پہ کوئی بھی مقدمہ نہیں چل سکا۔ تاریخ کے اوراق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیویلینز پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ملٹری کورٹس میں پہلا مقدمہ چلانے کا اقدام ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے زمانے میں 1977 میں لیا گیا تھا۔ بھٹو کا یہ فیصلہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹس نے غیر آئینی قرار دیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ملٹری کورٹس اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان اور قومی اتحاد کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد ہونے والی شورشوں پر قابو کے لیے تشکیل دی تھی، تاہم یہ کورٹس عملاً کام ہی نہ کر سکی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا اور مارشل لاء آرڈیننس کے ذریعے پورے ملک میں 100 سے زائد ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں بہت سے سیویلینز پر مقدمات چلائے گئے جن کو سزائے موت، عمر قید کی سزائیں سنائی گئی۔ جس کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام سن 1998 میں نواز شریف کی حکومت کے دوران ہوا۔ تب اسپیشل ملٹری ٹرائیبیونلز بنائے گئے تھے جو کہ ایک قسم کے ملٹری کورٹس ہی تھے، لیکن یہ بھی بعد میں غیر آئینی قرار دیے گئے۔ 2014 میں ای پی ایس حملے کے بعد دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے بعد 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملٹری کورٹس میں 2 سال کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ اسی طرح پاکستان میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے بھی ملٹری کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ملٹری کورٹس کا اعلان سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کیا، جس کے بعد حکومت نے بھی اس کا اعلان کیا اور بعد میں قومی اسمبلی سے اس کی حمایت میں ایک قرارداد بھی منظور ہو گئی۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو 20 جمہوری ممالک میں اس وقت ملٹری کورٹس قائم ہیں۔ اس کا ذکر پاکستان کے معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کیا، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ان ممالک میں انڈیا، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، بنگلہ دیش، فلپائن، اسرائیل، نیوزی لینڈ، فن لینڈ، سنگاپور، ملیشیا، ترکیہ، لیبیا، نیدرلینڈ، یمن، ارجنٹینا اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے دور حکومت میں کورٹ مارشل کے ذریعے کئی سیویلینز کو سزائیں دی گئی ہیں، جن میں سید عادل حسین شاہ جس کو 2019 میں سزائے موت دی گئی، محمد حسین 2020 میں سزائے موت دی گئی، احمد نور کو بھی 2020 میں سزائے موت دی گئی، حبیب قادر جس کو 2019 میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ اجمل خان کو 2021 میں 8 سال قید، محمد صدیق کو 2018 میں 11 سال قید، راجہ مشتاق کو 2020 میں 10 سال قید، سید امتیاز شاہ کو 2018 میں 10 سال قید، جبکہ عابد زہیر کو 2018 میں 12 سال قید، عثمان اکرم کیانی کو 2021 میں 10 سال قید، اشفاق مسیح کو 2018 میں 8 سال قید، محمد ناظم کو 2018 میں 10 سال قید، محمد عامر خان کو 2019 میں 11 سال قید، امتیاز احمد کو 2018 میں 8 سال قید، مشتاق احمد کو 2019 میں 8 سال قید، محمد اکبر کو 2019 میں 14 سال قید، خضر احمد کو 2022 میں 6 سال قید، ڈاکٹر شہزاد اصغر کو 2019 میں 10 سال قید، جبکہ ادریس خٹک کو 2021 میں 14 سال قید اور حسن عسکری کو 2020 میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، پاکستان کے قانون میں ایک چیز شامل ہے، فیصلہ آنے کے بعد آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اچھے اور برے پہلو پر بھی بحث کر سکتے ہیں، اس لیے فیصلے آنے کے بعد اس پر رائے دینا کوئی جرم نہیں۔ لیکن میں اس پہ نہیں جاتا کہ فیصلہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ اس فیصلے پر قانونی ماہرین اور فہمیدہ طبقہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس فیصلے پر
ایک رائے یہ بھی دی جا رہی ہے کہ اس فیصلے کا فائدہ سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو پہنچے گا۔ انہیں بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور سیویلینز کی کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس فیصلے سے انصاف کا بول بالا ہوا۔ بہت سی لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے عدالت کو چاہیے تھا کہ عمران خان سے وضاحت مانگے اور یہ بتائیں کہ ان کا کون سا موقف درست ہے۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی 2 پٹیشن موجود تھی۔ ایک وہ پٹیشن جس میں وہ ملٹری کورٹس کے حق میں تھے، جبکہ دوسری پٹیشن میں وہ خود ملٹری کورٹس کے خلاف گئے تھے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور 1967 کے تحت سیویلینز کے بہت سارے کیسز ڈسپوز آف کیے جا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ ان قوانین کی روشنی میں متعدد بار فیصلے بھی دے چکی ہیں، لیکن اس وقت اس سب کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں تھا، اس لیے یہ سب جائز تھے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پٹیشن کا مقصد پولیٹیکل سٹنٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دوسری جانب اس فیصلے پر کافی عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان کے مطابق سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح دہشت گردوں کی کیسز ملٹری کورٹس میں ہوتی ہیں، اس طرح 9 مئی کو بھی ریاست پاکستان پہ حملہ آور اور ارغال بولنے والے تمام لوگوں کو ملٹری کورٹس میں ڈیل کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق اس فیصلے کے نتائج مستقبل میں پاکستان کو بھگتنے ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد تمام شرپسندوں کو ایک کلی چھوٹ مل گئی، وہ جب چاہے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ریاستی اداروں اور ریاست پہ حملہ آور ہو جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہیں تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بعد جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں اس عزم کا اظہار کیا کہ فوجی تنصیبات اور اہلکاروں اور ساز و سامان کے خلاف حملوں اور گناہوں جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قانون بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فورم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ فوجی تنصیبات پر کسی بھی صورت میں حملہ کرنے والے مجرموں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نگران حکومت کیا کرتی ہے۔ کیا وہ اب اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرتی ہے یا نہیں؟ اگر اس فیصلے کے خلاف نگران حکومت اپیل دائر کر دے تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا امتحان شروع ہو جائے گا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ فل کورٹ بینچ بننے کے بعد کیا وہ اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے یا کالعدم قرار دیتی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی میں اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔